نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت اللہ نے دی تھی، یعنی جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یہ وہ ان نفوس قدسیہ کی جماعت تھی کہ جنہوں نے دین کی خاطر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہر چیز قربان کر دی، اپنا مال، اپنی دولت، اپنے اہل و عیال، کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ویسے صحابہ کے بارے میں ہے کہ شادی ہوئی، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاری، ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا کہ اعلان ہو گیا کہ جہاد ہو رہا ہے، چل دیے بس۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہوں اور میں میدان جنگ میں نہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر صحابہ کی بے تحاشا تعریفیں کر رکھی ہیں، جگہ جگہ اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہیں، ہر طرح سے تعریفیں کی ہیں، ان کے ایمان کی، ان کی ہر طرح سے اللہ نے تعریفیں کی ہیں۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اس دین کی خاطر بیچ دیا، اس دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنا سارا مال، اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا کر رکھ دیا، کسی چیز کی کوئی اہمیت ان حضرات کے نزدیک نہیں تھی۔ اگر اہمیت تھی تو صرف کس چیز کی کہ اللہ کا دین اس دنیا کے اندر پھیل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لے کر آئے ہیں وہ چیز شائع ہو جائے، وہ چیز دوسروں تک پہنچ جائے، اس چیز کے لیے وہ ہمیشہ تڑپتے رہتے تھے۔ حکم ہوا کہ ابوبکر ادھر آؤ، جی لبیک اللہ کے رسول میں موجود ہوں، عمر ادھر آؤ، فوراً موجود ہیں۔ اس صحابہ کی شان تھی۔ آج ہم دین کے متوالے اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں، ہم عاشقان رسول اپنے آپ کو بتلا رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عشق کرنے والا اپنے آپ کو بتلا رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب صحابہ کے قصے ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم لوگوں کو یقین کرنا بھی دشوار سا ہو جاتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، کہ انہوں نے پتے کھائے ہوں گے، کیا انہوں نے اپنی بیویوں کو اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے طلاق دے دی ہوں گی، کیا اپنا مال، اپنے باغات، اپنی چیزیں انہوں نے اس طرح سے چھوڑ دی ہوں گی؟ حیران رہ جاتے ہیں ہم لوگوں کو یقین کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت تھی، تیار کردہ وہ جماعت تھی جس نے اس دین کے لیے سب طرح کی قربانی دینا گوارا کیا، لیکن دین کو مٹنا یا دین کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا یا دین کے اندر کسی چیز کی کمی کو دیکھنا برداشت نہیں کیا، کہ بس جس طرح سے ہو جائے، ہماری جان لگ جائے، ہمارا مال لگ جائے، ہماری آل اولاد سب خرچ ہو جائے، اس میں بس کیا ہو جائے کہ دین پھیل جائے، دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر دین کا غلبہ ہو جائے۔ لیکن آج انہی کے واسطے سے ہم تک دین پہنچا ہے، ہم انہی کے نام لیوا ہیں، لیکن آج ان نام لیواؤں کی، انہوں کی جنہوں نے اس دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیا، آج انہی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، انہی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور بے تحاشا گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ گستاخیاں کرنے کو بڑا اچھا سمجھا جا رہا ہے، دین اپنا سمجھ رکھا ہے کچھ لوگوں نے۔ آج کل جو چاہے آ جائے اور صحابہ پر تنقیدیں شروع کر دیتا ہے، ان کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم ہوتے کون ہیں صحابہ کی غلطیاں نکالنے والے؟ قرآن جن کی گواہی دے رہا ہے، احادیث جن کی تعریفوں میں بھری پڑی ہیں، احادیث کا ذخیرہ ہے جن کی تعریفوں میں، ہم ان کے لیے اپنی زبانیں کھول رہے ہیں، جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا ہے، جن کی وجہ سے ہم آج مسلمان ہیں۔ صحابہ کی جماعت کو کاٹیں تو کس سے ہم کو ایمان ملا ہے؟ کسی سے نہیں۔
لیکن آج کیا ہے؟ بس ایک فضا عام ہو چکی ہے، جہاں دیکھو صحابہ کے اوپر تنقیدیں، صحابہ کے اوپر برائیاں، صحابہ کے اوپر صحابہ گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائی، یہ بہت اہم پہلو ہے، بڑا نازک پہلو ہے، ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ہمارے وہ لوگ جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ پر گالیاں بکتے ہیں، جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے۔ وہ لوگ جو صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، تو ان کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں صحابہ کے گستاخ کا، کہ کس طرح سے وہ شخص بندر بن گیا تھا۔ شیخ ابن رغب یمن کے ایک بزرگ تھے۔ ان کی عادت تھی کہ ہر سال حج کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے جاتے تھے۔ حج کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے، درود و سلام پیش کرتے، اور یاران مزار حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں بھی قصیدے پڑھا کرتے تھے، تعریف کیا کرتے تھے جتنی ہو سکتی تھی، اور بڑے اچھے انداز میں تعریف کیا کرتے تھے۔ ایک صحابہ کا دشمن، اس کو یہ چیز کہاں اچھی لگ سکتی تھی؟ اس نے دیکھا کہ بھئی یہ شخص بڑا صدیق ابوبکر کی تعریف کرتا ہے، تو اس نے سوچا کہ میں کسی طرح سے ان کو تکلیف پہنچاؤں، ان کو باز رکھوں اس چیز سے، اور آپ کو تکلیف پہنچانے اور اس چیز سے روکنے کی اس نے ایک سازش رچی۔ چنانچہ اس نے شیخ کی دعوت کی، انہیں اپنے گھر بلایا کہ حضرت آپ اتنے بزرگ ہیں، اتنی دور سے آئے ہیں، حج کے لیے آئے ہیں، میں یہیں کا رہنے والا ہوں، آپ میرے گھر ایک وقت تشریف لے آئیں، آپ کھانا کھا لیں گے، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ انسان دکھاتا ہے نا اپنے آپے کو، تو حضرت کو لے گیا۔ اب شیخ بزرگ آدمی تھے، انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت دعوت قبول کر لی۔ کبھی دعوت منع بھی نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی شخص اخلاص سے کر رہا ہے، محبت سے کھلا رہا ہے۔ رات کو نماز عشاء کے بعد کھانا تھا، وہ جو تھا صحابہ کو گالی دینے والا شخص رافضی، شیخ کو اپنے گھر بلا کر لے گیا، اور بجائے کھانا کھلانے کے اپنے 2 غلاموں کو حکم دیا کہ ان کی زبان کاٹ دو۔ سوچو، زبان کاٹ دو، کس لیے؟ کہ صحابہ کی شان میں وہ قصیدے پڑھا کرتے تھے، صحابہ کی تعریف کیا کرتے تھے، تو اس خبیث کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ جس زبان سے صدیق کی، ابوبکر کی تعریف ہو رہی ہے، اس زبان ہی کو کاٹ دیا۔ تو اس شخص نے ان کی زبان کاٹنے کے لیے اپنے 2 غلاموں کو حکم دے دیا، کیونکہ یہ اس کی زبان سے، کیونکہ یہ اس زبان سے صدیق اکبر کی تعریف کر رہے تھے، فاروق اعظم کی تعریف کر رہے تھے، ان کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے، تو اس کو کہاں برداشت تھا یہ؟ چنانچہ ان کی زبان کاٹ دی گئی، اور اس کے بعد شیخ کو دھکا دے کر گھر سے باہر کر دیا، باہر نکال دیا ان کو، کہا کہ جاؤ ابوبکر عمر سے کہو کہ میری زبان چھوڑ دیں۔ اس خبیث نے یہ کہا کہ اب تم جا کر اس کٹی ہوئی زبان کو لے جاؤ ان کے پاس، جن کی تم تعریفیں کر رہے تھے، جن کے لیے تم قصیدے پڑھ رہے تھے، جاؤ ان سے کہو کہ تمہاری زبان کو ٹھیک کر دیں گے۔ بتاؤ کتنا درد ہوا ہوگا، زبان کٹی اور ان کو گھر سے باہر نکال دیا، نہ کوئی پٹی نہ کچھ، کتنا انسان کو ہوگا۔ شیخ یمنی لکھا ہے کہ شیخ یمنی اپنی کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوئے، اور بارگاہ رسالت میں اپنی درد بھری کہانی پیش کی۔ درد شدت سے تھا، ظاہر بات ہے جب زبان کٹی ہے، زبان کٹے ایک انسان کی، ہاتھ ذرا سا ہمیں کچھ لگ جائے، چر جائے ہمارا بدن، کٹ جائے ذرا سا، تو کیا ہمارے اوپر گزرتی ہے، وہاں زبان کاٹ دی گئی، تو اس درد کی وجہ سے، شدت درد کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ ادھر بے ہوش ہوئے، ادھر نصیب جاگ اٹھا۔ اسی حالت میں ہوش، یعنی جو بے ہوشی کی حالت تھی، اسی بے ہوشی کی حالت میں خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں پیاروں یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہمراہ تشریف لائے، اور شیخ کی کٹی ہوئی زبان کو ان کے منہ میں رکھ کر دعا فرمائی، وہ ایسی ہوگی جیسے پہلی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان کو اسی جگہ پر رکھا، زبان کی جگہ پر جہاں سے کٹی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ شیخ بیدار ہوئے، کہتے ہیں تو زبان بالکل درست تھی میری،
کہ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے درود و سلام پڑھا اور اپنے وطن واپس چلا گیا۔ جہاں سے یمن سے آئے تھے تو واپس یمن چلے گئے۔ کہیں کہ حسب دستور میں اگلے سال آیا، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے شکریہ میں آنسو بہائے، ان کی زبان کو اللہ کے رسول نے لگایا تھا، پھر دعا فرمائی تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کو ٹھیک کر دی، تو ان کے احسانات کے شکریہ میں خوب آنسو بہائے، خوب روئے کہ اللہ کے رسول آپ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ مجھے دوبارہ سے زبان مل گئی۔ پھر پیارے وزیروں کی شان میں تو وہ قصیدے پڑھے، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضوان اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں قصیدے پڑھے، جن کی وجہ سے زبان کٹائی تھی، قصیدہ ختم کیا، زبان کٹائی تھی، انہی کے وجہ سے پھر دوبارہ سے ان کی شان میں شیخ نے قصیدہ پڑھا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی قصیدہ ختم کیا تو ایک شخص آیا اور دعوت کی پیشکش کی، کیونکہ پچھلی مرتبہ جب حضرت کی دعوت کی تھی تو حضرت کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا تھا، تو شیخ کہتے ہیں کہ مجھے تردد ہونے لگا، میرا دل نہیں کر رہا تھا جانے کے لیے کہ گزشتہ برس میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اعتماد تھا کہ کوئی دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب سے پہلے مجھے دعوت کی تھی، اس نے میری زبان کاٹ دی اس کے بہانے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری اس زبان کو ٹھیک کر دیا، آپ کی دعا سے زبان ٹھیک کر دی، تو اس لیے یقین تھا کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اس لیے دعوت قبول کر لی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ رات کو جب کھانے کا وقت ہوا تو بعد مجھے لے کر چلا اور اسی مکان میں لے گیا۔ 1 سال کا واقعہ تھا، انسان یاد رکھتا ہے، تو حضرت کو یاد تھا جس مکان میں گزشتہ سال زبان کاٹنے کا حادثہ پیش آیا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ میزبان نہایت اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، خوشی سے، محبت سے پیش آیا، عمدہ ترین کھانے پیش کیے۔ جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو وہ شخص مجھے برابر والے کمرے میں لے گیا، جس کمرے میں کھانا کھایا تھا اس کے برابر والے کمرے میں لے گیا۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک شخص ایک بندر رسی سے جکڑا ہوا تھا، رسی میں باندھ رکھا تھا۔ وہ میزبان زار و قطار رونے لگا اور بتایا کہ یہ بندر میرا باپ ہے اور یہ وہی شخص ہے کہ جس نے گزشتہ سال تمہاری زبان کاٹی تھی، آپ کے جانے کے بعد اسی رات اس کا جسم بندر کی شکل میں بدل گیا تھا، بالکل مسخ ہو گیا۔ اسی روز سے ہم نے ان کو گھر کے اندر باندھ رکھا ہے، صبح و شام آپ کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں تاکہ آپ ان کے قصور کو معاف فرما کر اس مصیبت سے نجات دلا دیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ یہ معاملہ صرف مجھ سے متعلق نہیں ہے، میرا تھا، میں تو معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیتا، کچھ نہیں، لیکن یہ بغض صحابہ کا انجام ہے جس کا اب کوئی تدارک نہیں ہو سکتا ہے۔ اس شخص کے دل میں صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بغض اس کے سینے میں بھرا ہوا تھا، اللہ نے اس بغض کی وجہ سے اس کو مسخ کر دیا۔ تو میرے بھائی سوچو کتنا اہم وہ ہے، لیکن ہم لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے آج، جسے دیکھو صحابہ پر زبانیں کھول رہا ہے، صحابہ پر تنقیدیں کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑا پاک و صاف سمجھ رہا ہے، جن کی وجہ سے دین ہم کو ملا ہے، ہم کس طرح سے ان پر یہ طعن و تشنیع کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس چیز سے بچائے، اور جو لوگ صحابہ کی برائیوں میں لگے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنی زمین کو پاک و صاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔